15 دفعہ, I repeat it, 15 times بھارت نے قونصلر رسائی کی درخواست دی ہے, جبکہ متعدد بار ایران نے بھی رسائی کی درخواست کا کہا ہے, جسے پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا, کیا پاکستان اب کلبھوشن کے معاملے پر بالکل کلیئر ہے کہ ہماری پالیسی یہی رہے گی, کلبھوشن کا معاملہ ہم اپنے انداز سے دیکھیں گے؟ اور یہ سب میں آج کے بعد تو میں قطعاً کوئی کلیئر نہیں ہوں. اچھا, میں آج بہت تکلیف میں ہوں, اور میں آج جتنی بھی امیدیں کبھی زندگی میں لگائی تھیں, میں اس امیدیں ختم کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے بعد میں بہت تکلیف میں آیا تھا, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں تو چیزوں کو ٹھیک ہوا. تو پھر اس کے بعد سوچا تھا کہ ایک ہی واحد انسٹیٹیوشن ہے جو اس کو سنبھال سکتا ہے. اب دیکھیں نا, ایران سے میں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. جس وقت ڈاکٹر قدیر خان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا, مسئلہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے 2 ملک ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف گواہی دی, ایک ایران اور دوسرا لیبیا. اور ایران نے کہا تھا کہ ہمیں یہ سینٹریفیوجز ہیں جو پاکستان نے فراہم کیے ہیں. اس وقت ایران کو پاکستان کا خیال نہیں آیا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایران ہمارا بڑا دوست ہے اور ہمارا بڑا اس کا برادر اسلامی ملک ہے, اس وقت برادر اسلامی ملک کو پاکستان کا خیال نہیں آیا کہ ہم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہوا بھی ہوگا تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے تحت ہوا ہوگا نا, ویسے تو نہیں ہوا تھا. بالکل آپ نے پوری دنیا کو جا کے بتا دیا. تو آپ کلبھوشن کے مسئلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران آپ کا ساتھ دے گا تو یہ بھول جائیں, ایران آپ کا ساتھ نہیں دے گا, قطعاً نہیں دے گا. اور آپ ایران سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کہاں سے پکڑا ہے. اگر پکڑا ہے تو ایران کا جو بارڈر ہے اس بارڈر کے اوپر میں سر ایران کے ساتھ کی تو ہم بعد میں بات کریں گے اوریا صاحب, ابھی ہمیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ کی بات کرنی ہے. اپنے حکمران جندال کر رہے ہیں, ذاتی دوستیوں کو ملکی مفادات پر ترجیح دی جا رہی ہے. جب ملک کے معاملات یوں ہوں تو پھر ہم کیا آگے توقع کر سکتے ہیں اپنے حکمرانوں سے اوریا صاحب؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو بھارت کو تو کلبھوشن یاد آ گیا. آپ نے کبھی وہ جو بمبئی کیس والا تھا لڑکا جس کو پھانسی دی گئی تھی, اجمل قصاب, آپ نے اس کا کیس اٹھایا؟ یہ نیپال سے پکڑا گیا تھا. تو غیرت کی بات ہوتی ہے یار. اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. قومیں غیرت سے زندہ رہتی ہیں, قومیں حمیت سے زندہ رہتی ہیں, قومیں پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے زندہ نہیں رہا کرتی. آپ نے اب تک روکا کہ رکھا کس لیے ہوا ہے؟ پھانسی دے اس کو, پھانسی دے. اس کے بعد آ کے دیکھیں نا, اگر یہ سارے کے سارے ریڈ وارنٹ اور بلیک وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں باقی سارے دہشت گردوں کے جو اس ملک میں رہنے والے, تو آپ بھی اٹھائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر بھی باقی معاملات کی طرح سیٹلمنٹ یا ڈیل ہو جائے گی, آپ یہ توقع کر رہے ہیں؟ اور نہیں پتا, میں نے آپ کو بتایا نا, آج کے دن تو میں کوئی توقع لگانے کو تیار نہیں ہوں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس لیے توقع لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اب پاکستان میں تمام تر افسران, خواہ وہ فیڈرل سیکٹری ہوں یا جرنیل ہوں, اب ان کی زندگی کا مقصد پوسٹنگ اور ٹرانسفر رہ گئی ہے. اب میری زندگی, اب مجھے اب حق بولنا, حق پہ کھڑے ہونا, حق پہ لیے اپنی پوسٹ کی قربانی دینا, حق کے لیے اپنی جرنیلی کی قربانی دینا, حق کے لیے اپنی زندگی کے باقی معاملات کی قربانی دینا, اب پاکستان میں خواب بن چکا ہوں. یہ تو خواب بن چکا ہے, ساتھ ہی یہ بھی خواب بن چکا ہے سر, آپ کے پڑوسی ممالک جن میں ایران اور افغانستان دونوں شامل ہیں, اب بڑھ چڑھ کر آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. آپ ایک اٹامک پاور ہیں, اٹامک پاور ہونے کے ناطے بھی آپ کو ارد گرد کے پڑوسی سرحدوں سے اٹھ کر آپ کو جواب دے رہے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے کس کو فرنٹ پہ آنا ہوگا اوریا صاحب؟ دیکھیں بات سنیں, یہ پاکستان کے عوام جو ہے یہ بھوکے رہتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو پالتے ہیں. یہ گھاس کھاتے ہیں اور انہوں نے ایٹم بم بنایا ہے. یہ پاکستان کی فوج نے نہیں بنایا, یہ پاکستان کے عوام نے بنایا ہے. پاکستان کے عوام یہ ٹیکسز نہ دیتے تو نہ کامرا بنتا اور نہ اس جے ایف تھنڈر آتا اور نہ جناب واقع آپ کی انڈسٹریل کمپلیکسز بنتے اور نہ فوج کی زندگی اتنی آسان ہوتی جتنی آج آسان ہے. یہ سب نہ پاکستان کے عوام نہ ہوتے تو نہ پرائم منسٹر ہاؤس بنتا. یہ پاکستان کے عوام کے اوپر آپ کھڑے ہو کے یہ سب کچھ بولتے ہیں. میں اللہ بچائے اس دن سے کہ جس دن آپ کو اس خطے کے اندر دب کے رہنا پڑ گیا, آپ کی حالت نیپال اور بھوٹان جیسی ہو جائے گی جس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا رہا ہے.
राइट। मतलब आप सोचें कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क आपके ऊपर खड़ा होता है, ईरान जैसा मुल्क आपके सामने खड़ा होता है, जिसके चारों तरफ उसके मुखालिफ खड़े हुए हैं। जी, ये हालत है हमारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।